تم چھوٹے بچے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری ماں جوان نہیں ہے؟ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ ٹائٹس کا غصے بھرا آواز اچانک سنائی دیا۔ مبین کا ہاتھ کانپنے لگا کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کا والد سن رہا ہوگا۔ آخرکار ٹائٹس ایک بیوی کی حفاظت کرنے والا دیوانہ تھا۔ میں غلط تھا ابو، وہ عورت صرف تم سے تھوڑی سی کم خوبصورت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر لی ہے۔ پھٹ! شہرین جو پانی پی رہی تھی، اس نے پانی منہ سے نکال کر زور سے کھانسی کی۔ جانے من، کیا تم ٹھیک ہو؟ ٹائٹس نے فوراً شہرین کی پیٹھ پر تھپکی دی اور فون میں چیختے ہوئے کہا، مبین کاسٹنر، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ تم بغیر بتائے آسٹریلیا چلے گئے اور وہاں ایک عورت کو پھنسانے کی جرت کی۔ کیا تمہیں اپنی ماں کے بارے میں کچھ یاد نہیں آیا؟ میں نہیں بھولا ابو، بس اتفاقاً وہ عورت مجھے مل گئی، اس نے میری مدد بھی کی۔ مبین نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ایک مرتبہ زندگی میں ملنے والی کیفیت ہے جو آپ نے مجھے بتائی تھی جب آپ نے پہلی بار ماں سے ملاقات کی تھی، لیکن وہ مجھ سے چند سال بڑی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تم بدمعاش ہو۔ اگر تم نے اپنی عمر سے بڑی عورت تلاش کی تو تمہاری ہڈیاں توڑ ڈالوں گا۔ ٹائٹس نے خبردار کیا، تمہاری حیثیت معمولی نہیں ہے، اس لیے تم جس عورت سے بھی شادی کرو گے وہ غیر معمولی ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تمہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں صرف کہہ رہا تھا، مجھے نہ تو اس کا نام پتہ ہے نہ اس کا نمبر۔ مبین نے ہونٹ پٹکے۔ اب بس کرو، اپنے انکل اور آنٹی کو نکالو اور یہ سب ختم کرو۔ ماں، مجھے معاف کرنا، اتنے سال گزرنے کے باوجود میں تمہارے قاتل کو نہیں ڈھونڈ سکی۔ صبرین نے گہری سانس لی اور اپنی دعائیں دینے کے بعد چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مبین پہنچا۔ اس نے قبر پر رکھی ہوئی پھولوں کو دیکھا اور رکا۔ یہ ہالیڈے نہیں تھا، پھر کسی نے ان دو بزرگوں کی قبروں پر کیوں آ کر احترام پیش کیا؟ کیا یزدانی خاندان کے کچھ اور رشتہ دار تھے؟ کیا یہ صبرین یزدانی تھی؟ لیکن کیا وہ وہی نہیں تھی جس نے بوڑھی دادی کو مارا تھا؟ وہ کس طرح اس عورت کے لیے احترام پیش کرنے آ گئی؟ یقیناً اگر کوئی شخص اتنی شفاق ہو تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اپنی دعائیں پیش کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر گھومنے نکلا اور شہرین کی قبر بھی تلاش کی جو ان دو بزرگوں کے قریب تھی۔ قبر کے پتھر پر جو تصویر تھی وہ اس وقت کی تھی جب اس کی ماں جوان تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آبش نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ اس کی ماں کا اصل نام شہرین یزدانی تھا، لیکن چونکہ وہ مر چکی نہیں تھی اس لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ مبین نے سوچا کہ کیا اسے کسی کو
شہرین کی قبر کو منہدم کرنے کے لیے کہنا چاہیے تاکہ یہ نحوست کا سبب نہ بنے۔ شام 4 بجے صبرین شیخ فیملی کے گھر پہنچی۔ شیخ خاندان فریہ کے ارد گرد جمع تھا، مگر کسی نے بھی زارون کی طرف توجہ نہیں دی۔ ابھی تمہیں دیکھے ہوئے اتنا وقت ہو گیا، تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، مسز شیخ نے صبرین کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جب تم امریکہ میں تھی تو فریہ کا خیال رکھنے کا شکریہ۔ ایسا نہ کہو، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ صبرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسز شیخ نے اچانک ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تم اس وقت عزت کے ساتھ نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ زارون کے کان کھڑے ہو گئے جب اس نے یہ سنا کہ شہزام کے سامنے ایک اور محبت کا حریف آ رہا تھا۔ فریہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، بس اسے چھوڑیے، مجھے تو سچ میں لگتا ہے کہ میرا بھائی عورتوں سے الرجک ہے۔ ایسی بیہودہ باتیں مت کرو، مسٹر شیخ نے اسے ڈانٹا۔ مسز شیخ نے ایک آہ بھری۔ فریہ کی بات غلط نہیں ہے، دیکھو میں نے اس کے لیے کتنی شادی کی تجویزیں دی، مگر اس نے ان میں سے کسی کو پسند نہیں کیا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ کہیں وہ مردوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتا۔ صبرین مسکرا کر ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، خالہ جان اپنی سوچ کو حد سے آگے مت جانے دیں، شاید اس کی تقدیر کی بیوی ابھی تک نہیں آئی۔ شاید مسز شیخ نے ابھی سر ہلایا ہی تھا کہ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ 2 افراد کا پیغام لے کر آیا۔ بیگم صاحبہ، کرمانی خاندان کے 2 افراد آئے ہیں اور باہر آپ سے ملنے کا کہا ہے۔ مسز شیخ تھوڑی دیر کے لیے رکی، لیکن فریہ فوراً رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بولی، یہ غالباً پرواز کے والدین ہوں گے، وہ مجھے کینبرا میں تلاش نہیں کر سکے، اس لیے وہ میلبورن میرے گھر آ گئے ہیں۔ ان کے بیٹے نے تمہیں اتنی تکلیف دی، پھر بھی انہیں یہاں آنے کی جرت ہے؟ مسٹر شیخ نے غصے میں آ کر میز پر ہاتھ مارا۔ وہ شاید پرواز کو بچانے آئے ہیں، فریہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور زارون کی طرف دیکھا۔ میں نے احسان ڈیڈ سے سنا تھا کہ پرواز کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا۔ ساری زندگی؟ مسٹر اور مسز شیخ دنگ رہ گئے۔ اگرچہ وہ پرواز سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاہ خاندان زیادہ سے زیادہ پرواز کارپوریشن کو تباہ کر دے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ پرواز کو ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس صورت میں پرواز کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اس لیے پرواز کے والدین اتنے پریشان تھے۔ زارون نے اس ہجوم پر ایک نظر ڈالی، ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر کہا، آپ کو اس وقت پرواز کے اقدامات کی سنگینی سمجھنی ہوگی۔ میرا انکل وزیر اعظم بننے سے
صرف ایک قدم دور ہے۔ لیکن پرواز نے بے دردی سے میرے انکل کو چیلنج کیا، چاہے اس نے چھوٹی غلطی کی ہو یا بڑی، کسی کو بھی مستقبل کے وزیر اعظم کی طاقت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس بار میرا انکل واقعی غصے میں ہے۔ شیخ خاندان چونک گیا۔ احسان شاہ آدھے بادشاہ کی طرح تھے۔ کس طرح عام لوگ ایک بادشاہ کے غصے کا سامنا کر سکتے تھے؟ انہیں اندر آنے دو، فریہ نے کافی دیر بعد کہا۔ جلد ہی مسٹر اور مسز پرواز اندر آ گئے۔ جب انہوں نے فریہ اور زارون کو دیکھا، وہ ایسے لگے جیسے انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کسی سے مدد مانگ لی ہو۔ فریہ، مسٹر زارون شاہ، مسٹر کرمانی دانت پیس کر بولا۔ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوئے وہ فریہ اور زارون کے سامنے دھڑام سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹے نے بے وقوفی کی۔ میں آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دیں۔ ہم کرمانی خاندان کی ساری جائیداد شاہ خاندان کو دے سکتے ہیں، مگر میرے پاس صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ فریہ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ ہاں، مسز کرمانی نے بھی غصے میں آ کر کہا۔ ہمیں واقعی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی حماقت کرے گا۔ وہ ضرور پاگل ہو گیا تھا۔ فریہ، حقیقت میں پرواز ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہے۔ زارون نے اپنی بویں چڑھائیں اور بے اختیاری میں ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا پرواز کے ارد گرد کے لوگ اتنی آسانی سے گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ کیا آپ اس وقت تک گھٹنے ٹیکتے رہو گے جب تک ہم تمہیں معاف نہیں کر دیتے؟ اوہ، کیا آپ یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہو؟ جب آپ باہر جاؤ گے کیا آپ دوسروں کو بتاؤ گے کہ شاہ خاندان آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسٹر اور مسز کرمانی کے چہرے لال ہو گئے۔ ہم لیلا نہیں ہیں، چیئرمین کرمانی، ہم ایک ہی نسل سے ہیں۔ اٹھیے، مسٹر شیخ نے جلدی سے کہا۔ میں مسز کرمانی آنکھوں میں آنسو لیے اٹھنے کا دل نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار مسٹر کرمانی نے ایک آہ بھری اور اس کو اٹھا لیا۔ چیئرمین شیخ، سچ بتاؤ، مجھے اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ پرواز ایسا کچھ کرے گا تو میں اسے ضرور روکتا۔ پرواز کارپوریشن کا ترقی بخوبی چل رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دارالحکومت بھیجنے کی اجازت دی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے غلط لوگوں سے پنگا لیا ہے اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ وہ بچ جائے۔ میں ساری فیملی کی جائیداد دے کر اسے واپس لوں گا۔ تم بے وقوف نہیں ہو؟ مسٹر شیخ نے چہکہ خون بھرا اور ہلکے لہجے میں کہا۔ بدقسمتی سے میں نے ایک بے وقوف بیٹا پیدا کیا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا حد سے زیادہ اندازہ لگاتا تھا۔ مسٹر کرمانی نے سچائی سے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔
میرے پاس صرف ایک بیٹا ہے۔ فریا، پرواز تمہارے ساتھ جو کچھ کر چکا ہے وہ کبھی بھی تمہارے قرض کو پورا نہیں کر سکے گا، مگر یہ صرف اس کی غلطی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ لیلا اسے پسند کرتی ہے تو ہم اسے اس کے ساتھ کمپنی میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ چونکہ تمہیں لیلا سے نفرت ہے، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ وہ اس سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ انکل، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں میری کوئی رائے ہے؟ فریا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پرواز صرف ایک معمولی کمپنی کا صدر ہے، لیکن اس جیسا شخص مستقبل کے وزیر اعظم کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ سخت سلوک نہ کیا جائے تو یہی کچھ مستقبل میں بھی ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہماری نسل کو دخل اندازی کا حق نہیں ہوتا۔ مسٹر اور مسز کرمانی ایک ہی وقت میں رکے۔ تم کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اپنی عمر سکون سے گزارنی ہے تو پرواز کے لیے گڑگڑانے کی بجائے اب اسے چھوڑ دو۔ زارون نے کہا، ہم نے کبھی یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ اس معاملے کو زیادہ بڑھاوا دیں گے۔ اگر آپ کو کسی پر الزام لگانا ہے تو اپنے بیٹے کو ذمہ دار ٹھہرائیے، جس نے لیلا کو سہولت دی اور اسے بیہودہ حرکتیں کرنے کی اجازت دی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کینبرا میلبورن کی طرح ہے، جہاں صرف رونا اور شور مچانے سے سب اس کے لیے ہمدرد ہو جائیں گے۔ لیکن سیاسی دنیا ایسا کھیل نہیں ہے۔ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہو تو آپ جیتتے ہو یا آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ مسٹر مسز کرمانی تکلیف کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ ایسا لگا جیسے اس کی عمر کئی سال بڑھ گئی ہو۔ سمجھ گیا، ہم اب جائیں گے۔ مسٹر کرمانی نے مسز کرمانی کو اٹھا کر کہا۔ کیا مطلب؟ مسز کرمانی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھی۔ اسے بچانا؟ مسٹر کرمانی نے مایوسی سے مسکرا کر کہا۔ ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ چھوڑ دو۔ اگر ہم مسلسل ان سے بحث کرتے رہے تو ہم اپنی باقی زندگی سکون سے نہیں گزار سکیں گے۔ مسز کرمانی کو مسٹر کرمانی کھینچ کر لے گئے اور وہ شیخ رہائش گاہ کو الجھن کی حالت میں چھوڑ گئے۔ مسز کرمانی روتے ہوئے بولی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ایسا ہوگا تو میں کبھی بھی فاروقی خاندان کے اتنے قریب نہ آتی۔ مجھے پرواز کارپوریشن میں لیلا کو کام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب یہ سب کہنا بے فائدہ ہے۔ ہم نے خود اپنے راستے منتخب کیے ہیں۔ شاید آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن کرامر خاندان پہلے ہی گر چکا ہے۔ وزیر اعظم کرائمر اور احسان شاہ الیکشن کے حریف تھے، لیکن اس واقعے کے بعد صرف 2 دن میں کرامر خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔
میں نے سنا ہے کہ کچھ اہم شخصیات جو پہلے کرامر خاندان کے ساتھ اتحاد میں تھی، کچھ وجوہات کی بنا پر گرفتار کر لی گئی ہیں۔ احسان نے اب واپس لڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس بار وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا جو اس کا مخالف ہوا ہو۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ پرواز وہ واحد ہے جسے اس نے ہمارے خاندان سے لیا ہے۔ مسز کرمانی دم سادے ہوئے رہ گئی۔ وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائیں کہ پرواز کو یہ جرأت کس نے دی تھی کہ وہ شاہ خاندان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ہمیں تقدیر کو قبول کرنا ہوگا۔ مسٹر کرمانی نے ایک آہ بھری۔ رات کا وقت سرد تھا۔ شیخ رہائش گاہ میں رات کے 8 بجے مسٹر شیخ نے انتظامات کیے۔ فریا، اگر تم تھکی ہوئی ہو تو اپنے کمرے میں آرام کرنے جا سکتی ہو۔ زارون شاہ، آپ آج رات نیچے پہلے گیسٹ روم میں سو سکتے ہیں۔ زارون کچھ لمحوں کے لیے چونکا، پھر بدتمیزی سے کھانسی لے کر بولا، پاپا، فریا اور میں پہلے ہی شوہر اور بیوی ہیں۔ فریا نے ہمیں بتایا کہ تم دونوں نے صرف شاہ خاندان کے بحران کو حل کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ یہ کوئی حقیقی شادی نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایک کمرے میں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہد نے ٹھنڈے انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زارون یہاں رہنے کے دوران اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرے گا۔ تم چند سالوں میں طلاق لے سکتے ہو۔ مسٹر شیخ نے سر ہلایا۔ تمہیں مجھے پاپا نہیں کہنا چاہیے۔ زارون بے زبان ہو گیا۔ زیادہ تر والدین اپنی شادی کے بعد بچوں کو طلاق لینے کی خواہش نہیں کرتے۔ پاپا، شادی ہوتی ہے، اس میں کوئی حقیقی یا جھوٹی شادی نہیں ہوتی، اور ہمارا شادی کا لائسنس جائز ہے۔ میں شادی کے بعد طلاق لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں نے پہلے بہت ساری بری چیزیں کی، مگر میں فریا اور بچے کے لیے ایک مکمل گھر فراہم کروں گا۔ کسی عورت کے لیے طلاق لینا اچھا نہیں ہوتا۔ کیا برا ہے؟ شاہ خاندان کو ہماری شہرت کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، چاہے ہم بوڑھے ہو جائیں۔ اسے ابھی بھی ایک بھائی ملے گا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ مسٹر شیخ نے کہا۔ زارون افسردہ ہو گیا۔ مگر فہد بھی مستقبل میں شادی کرے گا اور بچے پیدا کرے گا۔ فہد نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کہا، میں ایسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا جو میری چھوٹی بہن کو ہمارے ساتھ رہنے کو قبول نہ کرے۔ زارون، شیخ خاندان واقعی اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں مخلص تھا۔ پاپا، بھائی، میں آپ دونوں سے محبت کرتی ہوں۔ فریا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔
اچھی لڑکی، جا کر آرام کرو۔ فہد نے اسے تسلی دی۔ سپی، آج رات ہم ساتھ سوئیں گے۔ فریہ نے سپی کو اوپر لے جاتے ہوئے کہا۔ جب سپی کمرے میں پہنچی تو اس نے نیچے زارون کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ ایک ترک کیے گئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے رشک سے کہا، جب سے میں چھوٹی تھی میں ہمیشہ تمہارے خاندان سے حسد کرتی تھی۔ تمہارے والدین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تمہارا ایک شاندار خوبصورت بڑا بھائی ہے جو تمہیں بہت پیار کرتا ہے۔ اب تمہاری حالت بھی بری نہیں ہے۔ تمہارے پاس جڑواں بچے اور ایک ایسا پاگل شخص ہے جو اپنی بیوی پر جان نچھاور کرتا ہے۔ فریہ ہنستے ہوئے کہا، ارے کیا تم اس جگہ جانا چاہو گی جہاں ہم ہمیشہ رات کا کھانا کھانے جاتے تھے؟ ہم وہاں سالوں سے نہیں گئے۔ ضرور، شاور کے بعد چلتے ہیں۔ شاور کے بعد تقریباً 9 بج چکے تھے۔ صبرین اور فریہ چپا چاپ نیچے گئے، گاڑی کا لاک کھولا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ اچانک پیچھے سے زارون کی آواز آئی، تم لوگ آدھی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ وہ غالباً ابھی شاور سے فارغ ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑوں اور سفید ٹی شرٹ میں اپنے بلیک بالوں کو آہستہ سے پیشانی پر ڈالا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ اور سفید دانت ایک دلکش اثر دیتے تھے۔ تم سے مطلب؟ فریہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سو جاؤ، میں سپی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ مجھے تم دونوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بچے کی فکر ہے۔ زارون نے ہنکارا مارا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں جانتا کہ تم دونوں رات کو چپکے سے کھانے کے لیے جا رہی ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ فریہ کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زارون نے مسکرا کر کہا، شہزام نے مجھے یاد دلایا تھا کہ تم دونوں پر رات کو نظر رکھوں، کیونکہ تم دونوں بہت زیادہ کھانے کی شوقین ہو۔ صبرین اور فریہ شرمندہ ہو گئی۔ زارون نے ان کے تاثرات دیکھے اور جان لیا کہ اس نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ اس نے صبرین کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں چھین لیں۔ میں کبھی کبھار کھانا کھانے کے لیے جانے پر اعتراض نہیں کروں گا، لیکن مجھے تم دونوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ آخرکار تم دونوں خوبصورت ہو، تو کم از کم میں تمہاری حفاظت کر سکوں گا اگر کچھ ہو جائے۔ کوئی بھی عورت اپنی خوبصورتی پر تعریف سننا پسند کرتی ہے۔ فریہ نے اسے دیکھا۔ پھر ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں۔ زارون نے گاڑی چلائی اور وہ جلد ہی ایک ایسی اسٹریٹ پر پہنچے جہاں ریسٹورنٹس تھے۔ گاڑی اس ریسٹورنٹ کے دروازے پر رک گئی جہاں سپی اور فریہ اکثر جایا کرتی تھی۔ اگرچہ کئی سال ہو گئے تھے کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی، ریسٹورنٹ کے مالک نے انہیں فوراً پہچان لیا
اوہ، تم دونوں یہاں کئی سالوں سے نہیں آئے؟ ہم بیرون ملک گئے تھے، سبی مسکرا کر بولی۔ تمہارا کاروبار واقعی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ہاں، میں نے اگلی دکان کو کرائے پر لے لیا ہے تاکہ کاروبار کو مزید بڑھا سکوں۔ مالک نے زارون کو دیکھا اور سبی سے مذاق کیا، کیا یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ پھر اس نے فریہ کی طرف دیکھا۔ تم اپنے بوائے فرینڈ کو کیوں نہیں لائی؟ صبرین اور فریہ ایک ہی وقت میں شرمندہ ہو گئی۔ زارون نے ان کی باتوں پر غور کیا اور سمجھ گیا۔ پھر اس نے فریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس بار مالک خود شرمندہ ہو گیا۔ میری غلطی مجھے یاد نہیں تھا۔ کئی سال گزر چکے ہیں۔ تمہارا شوہر اس لڑکے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی بات نہیں، فریہ مسکرا کر بولی۔ بیٹھو، میں ابھی تمہیں کچھ بیکن لاتا ہوں۔ مالک نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ صبرین نے ارد گرد دیکھا اور سوچا کہ اندر بہت زیادہ لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے باہر ایک ٹیبل پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ تم دونوں کبھی اس کچرے پرواز کے ساتھ یہاں آئے تھے؟ زارون نے سرد آواز میں کہا۔ ہاں، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ ہم نے یہاں آخری بار اس سے مل کر تو کئی سال ہو گئے ہیں، فریہ نے کہا۔ صبرین نے مزید کہا، یہاں کا کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔ فریہ اور میں جب یونیورسٹی میں تھے تو ہم اکثر یہاں آ کر کھاتے تھے۔ کبھی کبھار کس کو لاتی تھی؟ پرواز کو۔ زارون نے دونوں خواتین کو اچانک بدمزہ ہوتے اور خاموش ہو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا، نہیں، تم اسے بھی جانتے ہو؟ یہ سنڈی ہے، فریہ نے اداس لہجے میں کہا۔ پہلے سبی، سنڈی اور میں اکثر یہاں آ کر کھاتے تھے۔ ہم جب بھی آتے تھے تو بہت سا کھانا کھاتے تھے۔ زارون ٹھٹکا۔ اسے معلوم تھا کہ سنڈی کبھی ان دونوں کے بہت قریب تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں وہ ہمیشہ سنڈی سے سنتا رہا کہ سبی اور فریہ اس کے بارے میں کہتی کہ وہ ان لڑکیوں کی طرح ہیں جو اپنی معمولی حیثیت کی وجہ سے ان کو نظر انداز کرتی ہے۔ یقیناً وہ فریہ اور سبی پر اعتماد کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ان دونوں کو پہلے بہت غلط سمجھا تھا۔ ارے ہیروئن، کیا اتفاق ہے! میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اچانک ایک لمبا آدمی ان کی ٹیبل کی طرف آیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے صبرین کو دیکھا، صبرین نے اوپر دیکھا۔ یہ وہ جوان آدمی تھا جسے اس نے آج صبح بچایا تھا۔